فما لنا من شافعین، کوئی بھی اتنے دنیا میں میرے دوست تھے، یار تھے، اتنا میرا پاور تھا، اتنی میری قوت اور طاقت تھی، ساری کی ساری، فما لنا من شافعین، اور آج میں جہنم میں ہوں تو کوئی شفاعت کرنے والا نہیں، کوئی سفارش کرنے والا نہیں، سب تو سب ولا صدیق حمیم، وہ گہرا دوست جس کے بغیر میں چائے تک نہیں میں نے پی، کھانا بھی اس کے ساتھ، اٹھنا بھی اس کے ساتھ، بیٹھنا بھی اس کے ساتھ، زندگی کا اکثر حصہ اس کے ساتھ گزرا، اس کا بھی کچھ عطا پتا نہیں ہے، ولا صدیق حمیم، وہ گہرا دوست بھی نظر نہیں آ رہا ہے جو میرے حق میں سفارش کر سکے، سبحان اللہ، ولا یقبل منها شفاعہ، اور نہ ہی شفاعت اور سفارش کیا ہے قبول کی جائے گی، لیکن یہ بات طے ہے کہ یہ کن کے متعلق ہے؟ کفار کے متعلق، مشرکین کے متعلق، رہے اہل ایمان تو ان کی شفاعت اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کریں گے، ان کی شفاعت اہل ایمان بھی کریں گے، دوست اور یار بھی کریں گے، الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، اللہ نے کہا گہرے دوست بھی قیامت کے دن دشمن ہو جائیں گے سوائے متقیوں کے۔ اگر ایمان کی بنیاد پہ دنیا میں سلسلہ اور تعلق قائم ہوا ہے اور ایک دوست جہنم کی سرحدوں پر جا رہا ہے تو دوسرا دوست سفارش کرے گا، اللہ اس کو اجازت دے گا اور اس کی شفاعت قبول کی جائے گی اور اسے اللہ تعالیٰ جنت میں داخل کر دے گا۔ اس لیے دنیا میں دوستی کا معیار تقویٰ بنائیے، ایمان بنائیے، صالحیت بنائیے، تاکہ قیامت کے دن یہ آپ کو فائدہ پہنچا سکے۔ یہ جو دنیاوی طور پہ آپ دوستیوں کا معیار بڑھا لیا کرتے ہیں، یہ دنیا میں تو دو چار چائے پینے کو مل جائیں گی، دو چار مطلب کھانے پینے مل جائیں گے، 200-400 ریال تو مل جائیں گے، لیکن قیامت کے دن یہ آپ کے کچھ کام نہ آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے قرآن کے اندر کہ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے جو اس کی اجازت کے بغیر شفاعت کرے؟ تو دو چیزیں ہیں، اہل ایمان شفاعت کریں گے جن کو اللہ تعالیٰ اجازت دے گا اور جن کے بارے میں اجازت دے گا، یہ دو شرطیں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ واشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد، قال اللہ تعالی فی کلامہ العظیم، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم وإذ فرقنا بكم البحر فانجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم رب زدني علما۔ سورہ بقرہ سے 4 آیات، آیت نمبر 47، 48، 49 اور 50، 47، 48، 49 اور 50 یہ تلاوت کی گئی ہیں۔ انشاءاللہ رب العالمین انہی آیات کا ترجمہ اور اس کی مختصر تفسیر اللہ کی توفیق سے سننے کی، سمجھنے کی اور عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ اس سے پہلے کی جو آیات گزر چکی ہیں اس میں بھی اللہ رب العالمین نے بنی اسرائیل کو مخاطب کیا تھا آیت نمبر 40 میں، اور یہاں دوبارہ اللہ رب العالمین ان سے مخاطب ہو رہا ہے۔ پہلی آیات میں جو تخاطب تھا، پہلی آیات میں جو اللہ رب العالمین ان سے مخاطب تھا، اس میں یہ تھا کہ تم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤ، قرآن پر ایمان لاؤ، تم لوگ اللہ کے بارے میں، رسول کے بارے میں، دین کے بارے میں جانکاری رکھنے والے ہو، علم رکھنے والے ہو، اور حق کو باطل کو مکس مت کرو، گڑبڑ مت کرو۔ یہاں پر اللہ رب العالمین ان عظیم نعمتوں کا ذکر فرما رہے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر کی ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے جو انعام اور اکرام کیا ہے اسے تفصیل سے اللہ تعالیٰ یہاں بیان کر رہا ہے کہ ہم نے تمہارے ساتھ یہ کیا، ہم نے تمہارے ساتھ یہ کیا، ہم نے تمہارے ساتھ یہ کیا، اور بدلے میں تم نے کیا طریقہ کار انجام دیا ہے اس کا ذکر ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، یا بنی اسرائیل، اس سے پہلے یہ بات آ چکی کہ اسرائیل
یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے۔ معنی کیا ہوا کہ اے اولاد یعقوب، اے یعقوب علیہ السلام کی اولاد ہے۔ اور یہ ذکر ہو چکا ہے کہ جتنے یہود و نصارہ ہیں سب کے سب کیا ہے، سب اولاد یعقوب میں سے ہیں، سب کیا ہے، اولاد یعقوب میں سے ہیں۔ اور عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام آخری نبی اور آخری پیغمبر ہیں بنی اسرائیل کے۔ تمام انبیاء اور رسل چند کو چھوڑ کر کے سب یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ تو یا بنی اسرائیل، اے اولاد یعقوب، اے بنی اسرائیل، اذکروا، یاد کرو، اذکروا، یاد کرو، نعمتی اللتی انعمت علیکم، میری ان نعمتوں کو جو میں نے تم پر کی ہیں۔ اب ظاہر سی بات ہے جب قرآن نازل ہو رہا ہے اس وقت تو وہ لوگ موجود نہیں ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے نعمتیں کی ہیں، جنہیں اللہ تعالیٰ نے سمندروں سے بچایا، جنہیں اللہ تعالیٰ نے فرعون کے ظلم و ستم سے بچایا، جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے آسمان کو سایہ بنایا، جن پر منت سلوہ کا نزول ہوا، یہ سارے لوگ تو اس زمانے میں موجود نہیں ہیں جس زمانے میں قرآن کا نزول ہو رہا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے تم پر اور تمہارے باپ داداؤں پر، جیسے آدمی اپنے باپ داداؤں کی فضیلتیں بیان کرتا ہے کہ میرے ماں باپ، میرے دادا پر دادا ایسے تھے، میرا خاندان ایسا ہے، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تم بھی انہی میں سے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے تمہارے باپ داداؤں پر بڑے فضل اور انعام کی بارشیں کی ہیں، تو تم ان نعمتوں کو یاد کرو۔ اذکروا نعمتی اللتی انعمت علیکم، میری ان نعمتوں کو یاد کرو جو میں نے تم پر کی ہیں۔ وانی فضلتکم علی العالمین، اور یہ کہ میں نے تمہیں فضیلت دی ہے، فضلتکم، میں نے تمہیں فضیلت دے رکھی ہے، کہاں؟ علی العالمین، تمام جہان والوں پر، اور ہم نے تمہیں تمام جہان والوں پر فضیلت دے رکھی ہے۔ یہ ہمیں اور آپ کو یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ امت محمدیہ سے قبل بنی اسرائیل یہ سب سے بہترین امت تھی، سب سے افضل امت تھی، جن میں اللہ رب العالمین نے نبوت و رسالت اور ملوکیت و خلافت کا سلسلہ دراز رکھا۔ قرآن حکیم میں کئی مقامات پر اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا ہے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ، ہم نے بنی اسرائیل کو کتاب دی، تورات کا نزول ان کے درمیان ہوا، انجیل ان کے درمیان نازل کی گئی، زبور ان کے درمیان نازل کی گئی، بہت ساری آسمانی کتابیں ان کے درمیان نازل کی گئی، والحکم والنبوہ، اور اسی طریقے سے خلافت اور بادشاہت اور نبوت اور رسالت، یہ سب کا سلسلہ کیا ہے؟ اللہ رب العالمین نے بنی اسرائیل میں سب سے زیادہ رکھا۔ اور کہا اللہ تعالیٰ نے وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، اور ہم نے انہیں پاک روزیاں عطا کی، وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، اور سارے جہان والوں پر ہم نے بنی اسرائیل کو فضیلت، مقام اور مرتبہ دے رکھا۔ یہ جو فضیلت، مقام و مرتبہ تھا، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہمیشہ کے لیے یہ سب سے افضل ہے، ہمیشہ کے لیے سب سے افضل ہے۔ بہت سارے لوگ قرآن کی انہی آیات کو کوٹ کر کے یہ سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہود سب سے زیادہ علم والے ہیں، اللہ نے ان کی فضیلت بیان کی ہے، سارے لوگوں پر یہ فضیلت رکھتے ہیں۔ ایسا معاملہ نہیں ہے، یہ فضیلت ان کی اس وقت تک تھی جب تک امت محمدیہ وجود میں نہیں آئی تھی۔ امت محمدیہ کے وجود میں آ جانے کے بعد بلا کسی شک و شبہ کے یہ امت سب سے افضل ہو گئی، قرآن اور احادیث سے ڈالے۔ مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ کہتا کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، تم بہترین امت ہو، تم سب سے بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے نکالی گئی ہو، تم بھلائیوں کا حکم دیتی ہو، برائیوں سے روکتی ہو، اور اللہ پر ایمان رکھتی ہو۔ اس کے علاوہ کئی آیات ہیں جن میں امت محمدیہ کی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ اور ایسے ہی معاویہ بن حیدہ القشیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سنن ترمذی کے اندر موجود ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیان فرماتے ہیں کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس قال انکم تتمون 70 امتا انتم خیرها واکرمها عند اللہ، کہ تم 70 امت کو پوری کرنے والی امتیں بہت ساری گزری ہیں، لیکن بڑی بڑی امتیں 70 ہیں، 17واں نمبر تمہارا ہے، 70 نمبر پہ تم ہو،
انتم خیرھا واکرمھا عند اللہ، تم سب سے بہترین امت ہو، سب سے مکرم امت ہو اللہ تعالیٰ کے یہاں۔ یہ سنن ترمذی کی بات، اور روایت بالکل درست اور صحیح ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ امت محمدیہ سے پہلے بنی اسرائیل یہ سب سے بہترین امت تھی، لیکن جب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نبی اور رسول بنا دیے گئے تو وہ لوگ سب سے افضل ہو گئے جو آپ پر ایمان لانے والے اور آپ کا کلمہ پڑھنے والے۔ اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ انبیاء میں سب سے افضل ہمارے اور آپ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں، تو آپ کی امت اور آپ کے ماننے والے دیگر انبیاء کے ماننے والوں سے پیچھے کیوں کر اور کیسے ہو سکتے ہیں؟ سب سے بڑی امت آپ کی، سب سے زیادہ آپ پر ایمان لانے والے لوگ آپ پر، آپ کی امت میں ابو بکر، عمر، عثمان، علی، طلحہ، زبیر جیسے لوگ جو پچھلے کسی بھی نبی کو میسر ہی نہیں ہوئے۔ اس وجہ سے بغیر کسی شک اور شبہ کے یہ امت سب سے بہترین امت ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس امت کا گرا کچلا انسان وہ یہ کہے کہ میں بنی اسرائیل کے بہتر سے بہتر انسان سے بہتر ہوں، اس کا یہ مطلب نہیں۔ یہ جو فضیلت ہے یہ مجموعی فضیلت ہے، یعنی بہت سارے لوگ ایسے ہیں اس امت کے اندر جو شراب پیتے ہیں، زنا کرتے ہیں، نمازیں نہیں پڑھتے ہیں، اور اس کے بعد کہے کہ دیکھو میں سب سے بہترین ہوں قرآن اور حدیث کی آیت کی بنیاد پر، اور تمام پچھلی امتیوں میں سب سے بہتر شخص ہوں۔ ایسا یعنی انڈیویجول ایک شخص کی فضیلت نہیں ہے، اس پوری امت کی فضیلت ہے، اور فضیلت بھی مشروط ہے، شرط کے ساتھ ہے کہ تم بھلائیوں کا حکم دیتی ہو، برائیوں سے روکتی ہو، اور اللہ پر ایمان رکھتی ہو، اللہ پر ایمان رکھتی ہو۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ بھی بیان کیا ہے جو ان کی فضائل ہیں بنی اسرائیل کے، دوسری جگہوں پر بھی اللہ تعالیٰ نے اسے تفصیل سے بیان کیا ہے، اور دوسری جگہوں پر اللہ نے صراحتاً کہا کہ جو ان پر انبیاء آئے، بنی اسرائیل میں جو انبیاء آئے، اور انبیاء ہی لیڈر اور قائد ہوتے تھے، یہی پرائم منسٹر ہوتے تھے، یہی پریزیڈنٹ ہوتے تھے۔ یہ سب سے بڑی بات یہی ہے کہ بنی اسرائیل میں زمام اور خلافت اور حکومت انبیاء کرتے تھے علیہم الصلوۃ والتسلیم، یہ بڑی بات۔ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تھے تو وہ لیڈر تھے، ان کی وفات کے بعد پھر یوشع بن نون جو نوجوان تھے، اور مچھلی جب ان کے ساتھ خضر علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جا رہے تھے، پورا واقعہ جو سورہ کہف میں ذکر کیا، ان کے بعد وہ نبی ہو گئے، اور فلسطین کو فتح کرنے والے بھی یوشع بن نون تھے علیہ الصلوۃ والسلام۔ تو بنی اسرائیل میں انبیاء ہی لیڈر اور قائد اور رہنما ہوتے تھے، یعنی دنیاوی طور پہ بھی وہی لیڈر ہوتے تھے اور دینی طور پہ بھی وہی لیڈر ہوا کرتے تھے۔ اور ظاہر سی بات ہے اس امت کے اندر بہتری اسی وقت ہو سکتی ہے جب وہ لیڈر متعین کیا جائے جو دین میں بھی پختہ ہو اور وہی دنیا کی زمام اور حکومت سنبھال رہا ہو۔ اگر ایک آدمی مسلمان ہے لیکن دین کے بارے میں اس کے پاس نالج نہیں ہے، علم نہیں ہے، اور وہ خلافت اور حکومت کر بھی رہا ہو تو بہت بڑا فائدہ اس کے ذریعے سے نہیں ہو سکتا ہے۔ لیکن جب ایسے لوگ حکومتیں کرتے ہیں جن کے پاس اللہ کا ڈر ہوتا ہے، نبی کی سنتیں ہوتی ہیں، تو پھر دنیا کے اندر انقلاب پیدا ہو جاتا ہے، جیسے سیدنا ابو بکر صدیق، عمر الفاروق، عثمان، علی، حسن ابن علی، امیر معاویہ، اور یہ دیگر لوگ، عمر بن عبدالعزیز۔ دیکھیں ان کے زمانے کے اندر یہ اپنے آپ میں سب سے بڑے امام اور عالم ہوا کرتے تھے، یہی امامت کرتے تھے، یہی خطبہ دیا کرتے تھے۔ پھر ان کی زندگیوں کے اندر اسلام اس قدر گھس چکا تھا، یہ چلتے پھرتے بالکل کیا ہے، لوگ ان کے ذریعے سے نصیحت اور عبرت حاصل کرتے تھے۔ تو ایک بڑا اثر یہ ہوتا ہے کہ ایک آدمی اگر دنیاوی طور پر بہت بڑے پوسٹ اور مقام پر ہو، اور اس مقام پر ہونے کے بعد اس کے اندر ویسے ہی اللہ کا ڈر اور خوف پیدا ہو جائے، تو پھر سماج کے اندر، لوگوں کے اندر بہت بڑا اثر پیدا ہوتا ہے، بہت بڑا اثر پیدا ہوتا ہے۔ اسی لیے یہ بہت ضروری ہے کہ سماج کے وہ لوگ جو اے گریڈ کے ہیں، جو گریڈ تقسیم آپ لوگوں نے کر رکھا یا ہم لوگوں نے کر رکھا ہے، یعنی جو ہائی فائی لوگ ہیں، اگر ان میں علماء پیدا ہوں، دیندار لوگ پیدا ہوں، تو پھر سماج میں اس کا بہترین کیا ہے، اثر پیدا ہوتا ہے۔ لیکن ہوتا کیا ہے کہ جو ہائی فائی لوگ ہوتے ہیں، جو پیسے والے لوگ ہوتے ہیں،
ان کے گھروں کے اندر عالم وغیرہ کیا ہے نہیں ہوتے، نہ وہ لوگ اس بات کی فکر کرتے ہیں۔ بہرحال تو اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، موسیٰ علیہ السلام نے بھی اپنی قوم سے کہا میری قوم کے لوگوں اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو جو تم پر ہے۔ اذ جعل فیکم انبیاء، اللہ تعالیٰ نے نبوت اور رسالت جو سب سے بڑا پوسٹ ہے، سب سے بڑا مقام ہے اس روئے زمین پر، کوئی آدمی کچھ بھی بن جائے نبی اور رسول نہیں بن سکتا ہے، اللہ جسے بنائے وہ رسول اور نبی ہو سکتا ہے۔ اذ جعل فیکم انبیاء، اللہ نے تمہارے درمیان انبیاء اور رسول بھیجے۔ یاد کرو اللہ تعالیٰ کی نعمت کو جو اللہ نے تم پر کی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو مخاطب کرتے ہوئے کہا وَجَعَلَكُم مُلُوكًا، اور تمہیں تمہارے اندر بادشاہت رکھی، تمہیں بادشاہ بنایا۔ وَآتَاكُم مَا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ، اور اللہ نے تمہیں وہ چیزیں دی جو دنیا میں کسی دوسرے شخص کو نہیں دی، دوسری امت کو نہیں دی۔ کتنے سارے بھی انشاءاللہ آگے ذکر ہوں گے بھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر یہ ذکر کیا کہ میری ان نعمتوں کو یاد کرو جو میں نے تم پر کی ہے، اور یہ کہ میں نے تمہیں تمام جہان والوں پر فضیلت دے رکھی ہے۔ یہ بات طے ہو چکی ہے کہ فضیلت امت محمدیہ سے پہلے ان کے لیے خاص تھی۔ اب اگر کوئی آدمی کہے کہ نہیں یہود بنی اسرائیل میں ہیں، یہ سب سے زیادہ علم والے ہیں، جیسے اللہ نے کہا وَلَقَدِ اخْتَرْنَاهُمْ عَلَىٰ عِلْمٍ عَلَىٰ الْعَالَمِينَ، کہ ہم نے ان کو ایز اے علم تمام جہان والوں پر منتخب کر لیا ہے، چن لیا ہے، سلیکٹ کر لیا ہے۔ تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ یہود مسلمانوں سے بڑے عالم ہو سکتے ہیں۔ علم صرف اور صرف ایمان والوں کے پاس ہوتا ہے، باقی علم کسی کے پاس نہیں ہوتا۔ دنیا میں آپ کتنا بھی سیکھ لیں، کتنا بھی جان لیں، آپ عالم نہیں ہوتے ہیں، آپ جانکار نہیں ہوتے ہیں۔ علم وہ ہے العلم ما قال اللہ وقال الرسول، علم کسے کہتے ہیں؟ جو اللہ کے کہی ہوئی بات کو جانے، جو رسول کے فرامین کو جانے، وہ علم ہے، اسی کو علم کہتے ہیں۔ کیا یہ علم ہے یہودیوں کے پاس؟ ان سے متاثر ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ان پر اپنا روب اور اپنا تاثر چھوڑنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وہم عن الآخرۃ غافلون، یہ دنیا کے بارے میں تو خوب جانتے ہیں لیکن آخرت کے بارے میں بالکل کیا ہے؟ غافل ہے۔ جو اللہ کو نہ پہچان سکے، جو رسول کی رسالت کا اقرار نہ کر سکے، ہم اور آپ اسے پڑھا لکھا کہتے ہیں؟ اللہ کی ڈکشنری میں، اللہ کی کتاب میں، رسول کے فرمان میں ان کو کہا گیا اولئک کالانعام بل ہم اضل، یہ جانوروں کی طرح ہیں بلکہ اس سے بھی گئے گزرے ہیں۔ لہم قلوب لا یفقہون بہا، جن کے گن گاتے ہوئے آپ تھکتے نہیں ہیں، اور جن کی آئیڈیالوجی کو، جن کے طریقے کو اپنانے میں آپ فخر محسوس کرتے ہیں، انہی کے متعلق اللہ کہتا ہے ان کے پاس دل تو ہے لیکن سمجھتے نہیں ہیں، آنکھیں ہیں لیکن دیکھتے نہیں ہیں، کان ہے لیکن سنتے نہیں ہیں۔ اولئک کالانعام، یہ جانوروں کی طرح ہے۔ یہ جو بڑا متاثر معاملہ ہے نا ہمارا اور آپ کا، کہ یورپ کے کلچر سے، ان کے طور طریقے سے اتنا لوگ پربھاوت اور متاثر ہو چکے ہیں کہ اپنے ملک چھوڑ کر کے وہاں گرین کارڈ مل جائے، وہاں کی رہائش مل جائے، وہاں کا اقامہ مل جائے، بس یہی لگا ہوا ہے۔ یہاں سے لوگ وہاں ہندوستان پاکستان سے سعودی عرب میں آتے ہیں، یہاں سے تھوڑا اسٹینڈرڈ بلند ہوتا ہے تو پھر یہاں سے وہاں جانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ذرا غور کریں کہ کیا سوچ رہے ہیں، کس بنیاد پہ آپ ترجیح دیتے ہیں یورپین کنٹریز کو اور ممالک کو؟ کیا وہ توحید ہے؟ آپ اور ہم سے بہتر تو حدود پرندہ تھا، حدود پرندہ ہم سے اور آپ سے بہتر تھا، کہ جب وہ سلیمان علیہ السلام نے اسے گم پایا اور کہا کہ سلیمان علیہ السلام نے اگر وہ کوئی بہترین خبر لے کر آئے تو ٹھیک ہے، نہیں تو اس کے ساتھ سختی کی جائے گی۔ جب ہدہد پرندہ واپس آیا تو اس نے کیا کہا سلیمان علیہ السلام سے؟ انی وجدت امرأۃ تملکہم وأوتیت من کل شیء ولہا عرش عظیم۔ اے سلیمان علیہ السلام، میں یمن سے لوٹ کر آ رہا ہوں، میں نے دیکھا کہ وہاں ایک عورت حکمرانی کر رہی جسے دنیا کی تمام نعمتیں دی گئی ہیں، وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ، اور اس کا تخت بہت ہی بلند ہے۔ انی وجدت امرأۃ تملکہم وأوتیت من کل شیء وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ۔ اب دیکھیے یہ دنیاوی چیز ہوگی، اصل پوائنٹ ذکر کر رہا ہے ہدہد پرندہ، وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون اللہ۔ ہدہد نے کیا کہا؟ یہ ملک بڑا خوشحال ہے، یہاں پر جو حکومت کرنے والی لیڈی اور خاتون ہے اس کا تخت بہت کشادہ اور بلند ہے،
پرابلم کیا ہے؟ وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون اللہ، میں نے اس کو، اس کی ساری قوم کو یہ دیکھا کہ وہ اللہ کو چھوڑ کر کے سورج اور چاند کا سجدہ کر رہے ہیں۔ یہ ہے جس ملک میں آپ جا رہے ہیں وہاں توحید نہیں ہے، وہاں سنت نہیں ہے، وہاں آپ کو لگژریل لائف مل جائے گی، وہاں آپ کو دنیاوی طور پہ حقوق مل جائیں گے، لیکن وہاں اللہ تعالیٰ کی توحید نہیں ہے۔ ایک ایسا ملک جہاں پر اللہ تعالیٰ نے آپ کو بسایا اور رہنے کا موقع دیا، جس کو بلد التوحید کہتے ہیں، وہاں چھوڑ کر کے آپ کافروں کی بستی میں جا کے آباد ہونا چاہتے ہیں؟ ذرا غور کریں کہ کس چیز کو آپ چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ بہرحال یہ جملے معترضہ کے طور پر یہ بات آ گئی، تو یہ جو ہم، ایک مسلم آدمی کبھی بھی دنیا کی کسی دوسری قوم سے متاثر نہیں ہوتا، وہ یہ سمجھتا ہے کہ جو اللہ کو نہ جان سکا، جو رسول کو نہ پڑھ سکا، اس پر نہ ایمان لا سکا، اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، اس کے پاس کچھ بھی نہیں۔ ایک حقیقی مومن نہیں سوچتا، لیکن جب ایمان کی کمی ہوتی ہے، اپنے ہی میں کھوٹ نظر آتا ہے، تو دوسرے لوگوں کے یہاں کیا ہے؟ بہت بڑی بڑی چیزیں نظر آتی ہیں۔ بہرحال تو وہ جو کہا اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کے متعلق، تو ایک وقتی طور پہ تھا، وہ ان لوگوں کے متعلق نہیں جو اللہ کو نہ مانے، جو رسول کی رسالت کا اقرار نہ کرے۔ یہودی ایک عالم قوم تھی اور ہے بھی، لیکن اب جو علم ہے وہ علم نہیں ہے جس کی تعریف اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان فرمائی۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے کہا، اب یہ عظیم چیز، انعام کے ذکر کے بعد اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ہر شخص کو ان آیات کے بیان کا مقصود صرف بنی اسرائیل نہیں، چونکہ ہم بنی اسرائیل سے اس سے پہلے بھی ذکر کیا جا چکا ہے کہ امتوں میں یہ امت سب سے زیادہ یہود و نصارہ سے ملنے والی، حاذو النعل بالنعل، جیسے آپ شوز اور چپل لیتے ہیں تو دونوں برابر ہوتا ہے کہ نہیں؟ بالکل ملتا جلتا، کہ ایک الگ کلر کا، دوسرا الگ کلر کا، یہ چھوٹا اور دوسرا بڑا، ایسا نہیں ہے، دونوں کیا ہوتا ہے؟ سیم سائز، سیم کلر، سیم ڈیزائن۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا یہ امت بنی اسرائیل سے، یہود و نصارہ سے ایسے ہی میچ کھا جائے گی، جیسے جوتے کا ایک حصہ دوسرے حصے سے میچ کھاتا ہے، چپل کا ایک دوسرے سے میچ کھاتا ہے، بالکل ایسے ہی۔ تو یہ چیزیں بیان کرنے کا مقصود صرف یہ ہے کہ یہ امت ان راستوں پر نہ چلے جن راستوں پر وہ لوگ کیا ہے؟ چل چکے ہیں۔ وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ۔ خاص طور سے یہود و نصارہ کو اپنے آپ میں گمان تھا کہ وہ جہنم میں نہیں جائیں گے، جنت ان کے لیے تیار کی گئی، اور گئے بھی تو وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَةً، گئے بھی جہنم میں اپنی بدماشیوں کی وجہ سے تو چند دنوں کے لیے جائیں گے، جنت انہی کے لیے بنائی گئی ہے۔ وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ، یہودی کہتے تھے جو یہودی وہی جنت میں جائیں گے، اور نصارہ کہتے تھے جو نصارہ وہی جنت میں جائیں گے، اپنے اعتبار سے وہ تقسیمات کر رہے تھے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے ان کو ڈرایا اور دھمکایا، وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا، ڈرو اس دن سے جس دن کوئی کسی کو نفع اور فائدہ نہیں پہنچا سکے گا۔ یہ طرح طرح کے خیالات، اس سے دور ہو جاؤ اور اس دن سے ڈرو جس دن کوئی کسی کو فائدہ نہ پہنچا سکے۔ نفس عن نفس، دیکھیے اگر غور کریں گے کامن ناؤن ہے دونوں جگہ، واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس، کوئی بھی کسی کو بھی کوئی فائدہ نہیں پہنچا پائے گا۔ تینوں جگہ دیکھیں، کوئی بھی کسی کو بھی کسی بھی طرح کا کوئی فائدہ نہیں پہنچا پائے گا۔ ڈرو اس دن سے جس دن کوئی کسی کو بھی کسی بھی طرح کا کوئی فائدہ نہ پہنچا پائے گا۔ اور قرآن حکیم اگر آپ پڑھیں گے تو کئی آیات اس طرح کی ملیں گے، وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، کوئی کسی کا بوجھ نہیں قیامت کے دن اٹھائے گا، ہر شخص کو اپنا بوجھ اٹھانا ہوگا، ہر شخص کو اپنا بوجھ اٹھانا ہوگا، گناہوں کا بوجھ خود اٹھا کر چلے گا، نیکیوں کا بوجھ خود اس کے پاس ہوگا۔ اور ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ، اس سے پہلے کیا ہے، یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ، جس دن آدمی اپنی بیوی سے، اپنے بیٹوں سے، اپنے والدین سے ایک دوسرے سے بھاگے گا، مدد کرنا تو دور کی بات ہے۔ غلط فہمیاں ذہن و دماغ سے نکال دی گئی، اللہ نے قرآن میں بیان کیا بھاگیں گے ایک دوسرے کو دیکھ کر کے، کیوں؟ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ، ہر آدمی کا اپنا معاملہ ایسا ہوگا کہ دوسرے کی پرواہ اسے نہ ہوگی۔ اور ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ایک
قریبی رشتوں کا ذکر کیا سمجھانے کے لیے. اب اس سے زیادہ کچھ بچا ہی نہیں رہ گیا. وہ تمام لوگ جو دوسرے پہ ڈیپینڈ ہے دنیا کے اندر, جو بیعتوں کے سلسلے کو یہ سمجھتے ہیں کہ قیامت کے دن ہمیں پار کر دیں گے, جو دنیا میں کمزور سہاروں کو پکڑے ہوئے ہیں, جو لوگوں کو یہ باور کراتے ہیں کہ ہم شفاعت کریں گے تمہاری, ایسے تمام لوگوں کے لیے آیت بڑی اہم اور امپورٹنس ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے یا ایھا الناس اتقوا ربکم, اے لوگوں اپنے رب سے ڈر جاؤ. واخشوا یوما لا یجزی والد عن ولدہ, اور اس دن سے ڈر جاؤ جس دن باپ اپنے بیٹے کے کچھ کام نہ آئے گا. ولا مولود هو جاز عن والدہ شیئا, اور نہ ہی بیٹا اپنے باپ کے کچھ کام آئے گا. اس طرح کی آیات قرآن میں ایک دو نہیں کئی ایک ہے کہ کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا. اور یہ پہلی چیز, یعنی کوئی کسی کو فائدہ نہیں پہنچا سکے گا. واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا, ڈرو اس دن سے جس دن کوئی کسی کو کچھ بھی نفع نہیں پہنچا سکے گا. ولا يقبل منها شفاعہ, جس دن شفاعت سفارش بھی قبول نہیں کی جائے گی. جس دن سفارش بھی کیا ہے, قبول نہیں کی جائے گی. یہاں آپ سورس لگا لیتے ہیں نا, سورس سے کمپنیوں میں آپ کا ہو گیا, سورس سے ایڈمیشن آپ کا ہو گیا, سورس سے بہت ساری چیزیں ہو جاتی ہیں دنیا کے اندر. ولا يقبل منها شفاعہ, قیامت کے دن شفاعت اور سفارش کام نہ آئیں گی. یہ خاص ہے کافروں کے لیے. کس کے لیے؟ کافروں کے لیے. فما تنفعهم شفاعت الشافعین, ان کو شفاعت کرنے والوں کی شفاعت فائدہ نہیں پہنچائے. اگر نوح علیہ السلام اپنے بیٹے کے لیے, اپنی بیوی کے لیے شفاعت کرے بھی, اولن تو کریں گے, کرے بھی تو کوئی فائدہ نہ ہوگا. لوط اپنی بیوی کے لیے شفاعت کرے بھی تو کوئی فائدہ, ابراہیم اپنے والد کے لیے کرے بھی تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. فما تنفعهم شفاعت الشافعین, اس دن شفاعت کرنے والوں کی شفاعت کافروں کو کچھ بھی فائدہ نہ پہنچائے گی. اور ایسی اللہ تعالیٰ نے کہا فما لنا من شافعین, جہنمی کہیں گے, خود جہنمی کہیں گے اپنے بارے میں, فما لنا من شافعین, ہائے افسوس کوئی بھی میری سفارش کرنے والا نہیں. فما لنا من شافعین, کوئی بھی, اتنی دنیا میں میرے دوست تھے, یار تھے, اتنا میرا پاور تھا, اتنی میری قوت اور طاقت تھی, ساری کی ساری, فما لنا من شافعین. اور آج میں جہنم میں ہوں تو کوئی شفاعت کرنے والا نہیں, کوئی سفارش کرنے والا نہیں. سب تو سب ولا صدیق حمیم, وہ گہرا دوست جس کے بغیر میں چائے تک نہیں میں نے پی, کھانا بھی اس کے ساتھ, اٹھنا بھی اس کے ساتھ, بیٹھنا بھی اس کے ساتھ, زندگی کا اکثر حصہ اس کے ساتھ گزرا, اس کا بھی کچھ عطا پتا نہیں ہے. ولا صدیق حمیم, وہ گہرا دوست بھی نظر نہیں آ رہا ہے جو میرے حق میں سفارش کر سکے. سبحان اللہ. ولا يقبل منها شفاعہ, اور نہ ہی شفاعت اور سفارش کیا ہے, قبول کی جائے گی. لیکن یہ بات طے ہے کہ یہ کن کے متعلق ہے, کفار کے متعلق, مشرکین کے متعلق. رہے اہل ایمان تو ان کی شفاعت اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کریں گے, ان کی شفاعت اہل ایمان بھی کریں گے, دوست اور یار بھی کریں گے. الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین, اللہ نے کہا گہرے دوست بھی قیامت کے دن دشمن ہو جائیں گے سوائے متقیوں کے. اگر ایمان کی بنیاد پہ دنیا میں سلسلہ اور تعلق قائم ہوا ہے اور ایک دوست جہنم کی سرحدوں پر جا رہا ہے تو دوسرا دوست سفارش کرے گا, اللہ اس کو اجازت دے گا اور اس کی شفاعت قبول کی جائے گی اور اسے اللہ تعالیٰ کے جنت میں داخل کر دے گا. اس لیے دنیا میں دوستی کا معیار تقویٰ بنائیے, ایمان بنائیے, صالحیت بنائیے, تاکہ قیامت کے دن یہ آپ کو فائدہ پہنچا سکے. یہ جو دنیاوی طور پہ آپ دوستیوں کا معیار بڑھا لیا کرتے ہیں, یہ دنیا میں تو 2-4 چائے پینے کو مل جائیں گی, 2-4 مطلب کھانے پینے مل جائیں گے, 200-400 ریال تو مل جائیں گے, لیکن قیامت کے دن یہ آپ کے کچھ کام نہ آئیں گے. اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے قرآن کے اندر کہ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ, کون ہے جو اس کی اجازت کے بغیر شفاعت کرے. تو 2 چیزیں ہیں, اہل ایمان شفاعت کریں گے جن کو اللہ تعالیٰ اجازت دے گا, اور جن کے بارے میں اجازت دے گا. یہ 2 شرطیں یاد رکھیں. کون سی شرط؟ ہر آدمی شفاعت نہیں کر سکے گا. اللہ جسے کہے گا تم شفاعت کرو اور فلاں کے بارے میں تمہیں اجازت ہے شفاعت کرنے کی, بس. ایسا نہیں کہ آدمی کو فل پاور دے دیا جائے گا, جس کی چاہے وہ شفاعت کرے. وہ لوگ جو دنیا کے اندر یہ سمجھتے ہیں کہ فلاں ہماری سفارش کر دیں گے,
فلاں ہماری بخشش کرا دیں گے. یہ ساری کی ساری چیزوں سے آدمی کو بچنے کی کوشش کرنی چاہیے کیونکہ اس کا اپنا خود کا پتہ نہیں ہے. اور اگر ایمان اور تقوی کی بنیاد پہ یہ معاملہ ہو تو شاید اتنی بے نیازی نہ ہو کہ دنیا میں کوئی آدمی اتنا ڈھیٹ ہو جائے کہ وہ یہ کہے کہ میں تمہاری قیامت کے دن سفارش کروں گا. قیامت کا دن تو وہ ہے کہ آدمی اپنے بارے میں پریشان ہوگا اور دنیا میں اس بات کی ضمانت اور گارنٹی لے رہا ہوں. سبحان اللہ. اس کا مطلب یہ کہ اس نے اللہ کو پڑھا, اللہ کے کلام کو پڑھا نہیں, نبی کی سنت کو پڑھا نہیں. نہ قیامت کے دن تو انبیاء تک پریشان ہوں گے اور یہ دنیا ہی کے اندر سرٹیفکیٹ تقسیم کر رہا ہے کہ میں تمہیں. یہ بات تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نہیں بیان فرمائی. آپ فرماتے ہیں لا ادری ما یفعل بی ولا بکم, مجھے تک نہیں معلوم کہ میرے ساتھ قیامت کے دن کیا کیا جائے گا, تمہارے ساتھ کیا کیا. سبحان اللہ. اور عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہوئی تو ان کی والدہ نے کچھ ایسے کلمات کہی گویا یہ جنتی. تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سخت برہم ہوئے, ناراض ہوئے, کیونکہ عثمان بن مظعون کا ذکر پچھلے ہفتے میں ہوا, بہت نیک اور صالح صحابی تھے. اس بنیاد پر انہوں نے ایسا کہہ دیا ان کی والدہ نے. تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس پر ناراض ہوئے اور کہا میں اللہ کا پیغمبر ہوں, مجھے نہیں معلوم ہے کہ قیامت کے دن میرے ساتھ کیا کیا جائے گا. اور آپ ان کے بارے میں گارنٹی. آدمی کسی کو جنتی نہیں کہہ سکتا, کتنا ہی وہ بڑا کیوں نہ ہو, کتنا ہی عظیم کیوں نہ ہو. کسی کو صرف ان لوگوں کے متعلق جنتی کا کہا جا سکتا ہے یقینی طور پہ جن کے متعلق قرآن نے بیان کیا ہے اور اللہ کے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا. بس باقی کسی بھی کتنا ہی خواہ کتنا ہی نیک کیوں نہ ہو, یہ سلف کا عقیدہ ہے, یہ اہل سنت والجماعہ کا عقیدہ ہے کہ ہم کسی کو بھی جنتی نہیں کہہ سکتے مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں انشاءاللہ فلاں کو اللہ تعالیٰ جنت میں داخل کرے گا. اللہ کی مشیت پر ہے, اس کے ساتھ آپ کہہ سکتے ہیں. آپ ابو حنیفہ, شافعی, مالک اور احمد بن حنبل کو بھی جنتی نہیں کہہ سکتے. کتنی خدمات. امام بخاری, امام مسلم کو نہیں کہہ سکتے, امام ترمذی, امام نسائی کو نہیں کہہ سکتے. یہ ایرو غیرو نتو خیرو جو کچھ نہیں جانتے ہیں بیچارے, جو کرنا نہیں جانتے ہیں, جو نماز میں کیا پڑھا جاتا ہے ان کے متعلق آپ یہ گمان رکھے ہوئے ہیں جن کے دنیا سے خراب ہو رہی ہے, کوئی سکن اور نہیں ہوتا, جن کا نام لیا جاتا ہو, ان کے متعلق آپ نہیں سمجھ لیں. قرآن الا من اذن له الرحمن وقال صوابا, جسے اللہ دے گا وہ شفاعت کرے گا اور درست بات کرے گا. شفاعت کرنے کا حق جسے اللہ دے گا وہ شفاعت کرے گا اور جس کے متعلق دے گا اس کے متعلق سفارش کر سکے گا. ولا يقبل منها شفاعة, کافروں سے کے متعلق قبول نہیں کی. قرآن میں کئی جگہ آپ پائیں گے. کتنا. تیسری چیز کیا بیان کی اللہ تعالیٰ نے, ولا منها عدل. یہی تین چیزیں دنیا میں ہم استعمال کرتے ہیں. کوئی کسی کی مدد کر دیتا ہے, کوئی کسی کی سفارش کر دیتا ہے, اور کوئی بیک سائڈ سے ڈونیشن اور فدیہ دے دیتا ہے, پیسے دے کر کے خرچ کر لیتا ہے. یہ سارے. تو اللہ تعالیٰ نے تیسری چیز کیا بیان فرمائی, ولا يؤخذ منها عدل, اور نہ کوئی بدلہ اور فدیہ لیا جائے گا, کوئی ڈونیشن ان سے قبول کیا جائے گا, نہ کسی کو فائدہ پہنچا سکے گا, نہ تو کسی کی شفاعت قبول کی جائے گی اور ڈیٹیل بیان کی گئی, اور یہ کوئی آدمی فدیہ اور ڈونیشن دے کر کے اپنے آپ کو بچا پائے گا. ولا يؤخذ منها عدل, اور نہ ہی کسی سے کوئی فدیہ لیا جائے گا. ولا ينصرون, اور نہ ہی وہ مدد کیے جائیں گے, نہ وہ مدد کی. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ان الذين كفروا وماتوا وهم كفار, یقیناً جن لوگوں نے کفر کیا اور کفر ہی کی حالت میں فوت ہو گئے, مر گئے, فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا, تو جو آدمی کافر ہونے کی حالت میں مر گیا, اگر پورا زمین سونا لے کر کے آئے ایز اے اور فدیے میں, یہ پوری زمین کا سونا لے لو اور مجھے بچا دو, تو اسے قبول نہیں کیا جائے گا. صاف ہے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 91 میں, اور اسے قرآن میں کئی جگہ بیان کیا اللہ تعالیٰ نے. ان الذين كفروا لو ان لهم جميعا لو ان لهم ما في الارض جميعا ومثله معه, ایک زمین مثل ایک اور زمین اور جو کچھ اس میں ہے پورے خزانوں سمیت, ہم اور آپ سمیت, پھر ایک اور, ایسے ہی اگر کافر اسے اللہ کو دے بدلے میں میں جہنم کی آگ سے بچنا چاہتا ہوں تو یہ ممکن ہے.
اتھارٹی نہیں طاقت. اللہ سمجھانے کے لیے کہتا ہے کہ قیامت کے دن کتنی دیر ولا يقبل منها ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون وإن تعدل كل عدل لا يؤخذ منها فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا. اللہ تعالیٰ منافق کو پتہ نہیں کہتا آج کے دن تم سے کوئی فدیہ کوئی ڈونیشن وغیرہ کچھ نہیں لیا جائے گا تم سے نہ کافروں سے. اس وقت جب پل صراط پار کر رہے ہوں گے منافقین اور پھنس جائیں گے وہاں پر, اس موقع سے اللہ تعالیٰ کہے گا تم سے اور نہ کافروں سے کوئی فدیہ وغیرہ نہیں لیا جائے گا. آگے اللہ تعالیٰ اب یہاں سے اللہ تعالیٰ انعام و اکرام کا ذکر فرما رہے ہیں. کیا وَنَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ. وَنَجَّيْنَاكُمْ اور یاد کرو جب ہم نے نجات دی بچا لیا تم لوگوں کو آل فرعون فرعون کی آل و اولاد اور اس کے ماننے والوں سے یعنی فرعونیوں سے. سارے لوگ جانتے ہیں یہ کیا تھے, ان کو فرعون نے غلام بنا رکھا تھا اور ان پر ظلم و ستم کی بارش ہو رہی تھی. تو اللہ تعالیٰ اپنا ذکر کر رہا ہے, اس کی کچھ تفصیلات ذکر ہو رہی ہیں کہ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ. یاد کرو اس وقت کو جب ہم نے تمہیں نجات دے دی فرعونیوں سے. اور فرعون یہ مصر کے اندر جتنے بادشاہ ہوتے تھے سب کا لقب ہوا کرتا تھا. ایسا نہیں کہ فرعون کسی پرٹیکولر ایک بادشاہ کا نام ہے. جیسے کوئی آدمی حبشہ کا اگر بادشاہ ہوتا تھا تو اس کو کیا کہتے تھے, نجاشی. ایسے ہی روم کا بادشاہ قیصر, ایران کا بادشاہ کسرا. تو یہ جو یہ لقب کیا ہوتے تھے, یہ لقب ہوتے. جیسے یہاں پہ آپ دیکھتے ہوں گے خادم الحرمین الشریفین, تو اس کا مطلب نہیں فات کے ساتھ خاص ہے, یہ لقب ہے یہاں کے بادشاہوں کا. تو ایسے فرعون یہ نام نہیں ہے, یہ لقب ہے. مصر کے اندر جو لوگ بھی بادشاہ ہوتے تھے ان کا لقب فرعون ہوتا تھا. لیکن یہ بات چل رہی ہے کس کی, اس زمانے کے فرعون کے جو موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا تھا. وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ. اور یاد کرو اس وقت جو ہم نے تمہیں فرعونیوں سے نجات دی جو تمہیں بدترین عذاب دیتا تھا. يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ, صرف عذاب نہیں بدترین عذاب تمہیں بدترین تکلیف میں تمہیں مبتلا کرتا تھا. يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ تمہارے مردوں کو قتل کر دیتا تھا. وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ تمہاری عورتوں کو چھوڑ دیتا تھا. ظاہر سی بات ہے فرعون کے بارے میں معلوم ہے نا کہ جب اسے یہ علم ہوا, اسے خبر دی گئی کہ بنی اسرائیل میں ایک نوجوان پیدا ہوگا جو تمہاری خلافت کو تمہارے تخت و تارات کو ختم کر دے گا, تو فرعون نے کیا ہے قتل کرنے کا حکم دے دیا کہ بنی اسرائیل میں جتنے مرد پیدا ہوں گے سب کو قتل کر دیا جائے. پھر لوگوں نے کہا اس طریقے سے ہمارا کاروبار کون کرے گا, اگر سارے مرد قتل کر دیے جائیں گے تو ہمارا کام کاج کون کرے گا. تو یہ فیصلہ ہوا کہ 1 سال قتل کیا جائے اور 1 سال چھوڑ دیا جائے. ہارون علیہ السلام اس سال پیدا ہوئے جس سال قتل کے لیے رخصت اور اجازت تھی, جس سال کے بچوں کو باقی رکھنا تھا. اور موسیٰ علیہ السلام اس سال پیدا ہوئے جس سال قتل کرنے کا حکم اور آرڈر تھا. لیکن اللہ رب العالمین نے انہیں کس طریقے سے بچایا. اور فرعون ہی کے گھر میں اللہ اکبر, اللہ وہ ہے کہ جس گھر کو ڈھانا ہے, جس کی حکومت اور خلافت کو ختم کرنا ہے, جس کی بادشاہت کو ختم کرنا ہے, اس کے ہی پیسوں سے موسیٰ علیہ السلام کی تربیت اور پرورش ہو رہی ہے. حتیٰ کہ دودھ کی قیمت بھی موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو دی جا رہی ہے, وہ خاتون تھی. بہرحال تو یہ اس فرعون کا کیا ہے ذکر ہو رہا ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں تھا. اسی وجہ سے جب اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے, عبداللہ ابن عباس کی روایت ہے بخاری اور مسلم سے, تو اللہ کے نبی علیہ السلام فرعال یہود یصومون, تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہودیوں کو دیکھا کہ وہ عاشورہ کا 10 محرم الحرام کا روزہ رکھتے ہیں. تو اللہ کے نبی نے پوچھا یہ کیسا روزہ رکھ رہے ہو؟ کہا یہ وہ دن ہے جس دن اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو اور ان کی قوم کو فرعون سے کے ظلم و ستم سے نجات دی تھی. اس شکرانے کے طور پہ ہم روزہ رکھ رہے ہیں. تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا فَنَحْنُ أَحَقُّ بِمُوسَىٰ مِنْكُمْ,
ہم تو تم سے کہیں زیادہ موسیٰ کے قریب ہیں، موسیٰ میرے بھائی ہیں، میری اور ان کی دعوت ایک ہے، میں اور وہ ایک اللہ کے ماننے والے، جس اللہ نے ان پر نبوت اور رسالت کا پیغام نازل کیا اسی اللہ نے مجھ پر نازل کیا، جو فرشتہ مجھ پر آتا تھا وہی فرشتہ موسیٰ علیہ السلام پہ آتا، ساری کی ساری پیغامات ایک ہے، ساری کی ساری چیزیں ایک ہیں، اس لیے تم سے کہیں زیادہ ہم حقدار ہیں اس دن اور اس تاریخ کو روزہ رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو اور ان کی فرعون کو ان کی قوم کو فرعون کے ظلم و ستم سے نجات دی۔ تو 1 سال پیدا ہونے والے بچے کو قتل کیا جاتا بعد میں، اور دوسرے سال بچے پیدا ہونے والے بچوں کو چھوڑ دیا جاتا۔ علامہ اقبال نے اس سلسلے میں جو آج نوجوانوں کی تباہی اور بربادی ہے اور کالجوں وغیرہ کا جو ماحول ہے اس پر بڑا ہی شاندار شعر کہا ہے، اور تعجب ہوتا ہے علامہ اقبال کی وفات 1938 میں ہوئی، 1938 میں ہوئی۔ اس زمانے کے کالجز اور یونیورسٹیوں کو انہوں نے دیکھا بھی نہیں۔ وہ فرعون پر طنز کرتے ہوئے کہتے ہیں افسوس کی فرعون کو، یوں قتل سے بچوں کے وہ بدنام نہ ہوتا، یوں قتل سے بچوں کے وہ بدنام نہ ہوتا، افسوس کی فرعون کو کالج کی نہ سوجھی، یوں قتل سے بچوں کے وہ بدنام نہ ہوتا، افسوس کی فرعون کو کالج کی نہ سوجھی۔ اگر وہ کالج بنوا دیتا، کوئی ایجوکیشن لگا دیتا تو یہ قوم تو ویسے ہی تباہ و برباد ہو جاتی۔ پھر ان میں کوئی بڑا آدمی، کوئی بڑا تھنکر، کوئی بڑا ریولیوشن پیدا کرنے والا انسان پیدا ہی نہیں پاتا۔ کب وفات ہوئی ان کی؟ 1938 میں۔ بہرحال تو اللہ تعالیٰ نے اسی کی طرف اشارہ کیا، وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ، یاد کرو اس وقت کو جب ہم نے تمہیں فرعونیوں سے نجات دی جو تمہیں سخت عذاب اور برا عذاب دیتے تھے اور تمہارے مردوں کو قتل کر دیتے اور تمہاری عورتوں کو چھوڑ دیتے تھے۔ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ، اس نجات دینے میں تمہارے رب کی طرف سے بہت بڑی مہربانی ہے، یعنی تمہیں نجات دینے میں، تم نے جو نجات پائی ہے فرعون، اس زمانے سے تم غلام چلتے آ رہے تھے، تو تمہیں جو اللہ تعالیٰ نے جو نجات دی ہے اس میں بہت بڑی مہربانی ہے اللہ رب العالمین کی۔ یہ پہلا بڑا عظیم احسان اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا، اور کیونکہ انسان کا آزاد رہنا اور آزاد ہونا یہ اس کا سب سے بڑا حق ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے اسی انعام کو یہاں پر ذکر فرمایا کہ تم غلام تھے، تمہارے مردوں کو قتل کر دیا جاتا، تمہاری عورتوں کو چھوڑ دیا جاتا تھا، تمہیں سخت عذاب دیے جاتے تھے، ہم نے ان تمام چیزوں سے تمہیں کیا ہے نجات دے دی۔ میرے خیال سے اس پہ بس کرتے ہیں انشاءاللہ، اور باقی جو چیزیں ہیں وہ آئندہ ہفتے میں باذن اللہ آپ کے سامنے آئیں گی۔